وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترمہ، ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ چاروں میں سے کچھ تھوڑی تھوڑی پائی جائیں یا چاروں میں سے ایک پائی جائے۔ نمبر 1، سونا ہو، صرف سونا ہو تو وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، صرف چاندی ہو تو وہ 52.5 تولہ ہو۔ نمبر 3، مال تجارت، وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہو۔ نمبر 4، نقدی رقم، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہو۔ اگر کوئی مرد و عورت ایسا ہے کہ اس کے پاس سونا جو ہے وہ 1 تولہ سونا ہے اور کچھ اس کے پاس نقدی رقم ہے، باقی 2 چیزیں نہیں ہیں، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو جب 1 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے اور کچھ نقدی رقم ہے، جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو وہ چاندی کے نصاب سے بڑھ جاتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے بھی بڑھ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی ان کو لازم ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر صرف اور صرف سونا ہے یا صرف اور صرف چاندی ہے اور نقدی رقم بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور وہ پھر وہ جو ہے نا، اگر صرف سونا ہے، وہ 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نقدی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا، 1 روپیہ بھی نقدی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سے جو کم ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو صرف اور صرف چاندی ہے، وہ اگر 52.5 تولہ سے کم ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نقدی رقم ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو نہیں پہنچ رہی، آج کل کے اعتبار سے 1,48,000 اس کے پاس ضرورت سے زائد موجود نہیں ہے، یا جو ہے نا یہ مال تجارت بھی نہیں ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ صاحب نصاب نہیں بنتا اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو لازم نہیں ہوتی۔ باقی تفصیل میں نے بتا دی۔ اگر آپ کے پاس وہ مطلب یہ کہ سونا بہت کم موجود ہے اور نقدی رقم آپ کے پاس نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب نہیں بن رہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ زیور ہے اور کچھ نقدی رقم ہے، جب ہم نقدی رقم کو زیور کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے زیور، تو پھر آپ صاحب نصاب ہوں گی اور زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو لازم ہوگی۔ یہ تفصیل میں نے بیان کر دی۔ اسی تفصیل کی روشنی میں آپ اپنے مسئلہ کو دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ استفسار کر سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔